کیا ایران واقعی ہی اسرائیل پر حملہ آور ہو سکتا ہے؟ ایران اسرائیل پر کس درجے کا حملہ کر سکتا ہے؟ دوسری جانب کیا حزب اللہ والے بھی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے مشرق وسطیٰ کو تذبذب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ ناظرین کرام، بدھ کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رکن ممالک کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ ایران کے مطالبے پر منعقد اس اجلاس میں حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاد رہے کہ 31 جولائی کو حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں اس وقت شہید کیا گیا جب وہ ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین کرام، حماس اور ایران دونوں کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل نے ابھی تک اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ رواں سال بھی شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک ایرانی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ پر فضائی حملے میں پاسدارانہ انقلاب کے 8 اہلکار شہید ہوئے تھے، جن میں قاسم سلیمانی بھی شامل تھے۔ یہ ایران کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ دمشق میں حملے کے بعد ایران نے بدلہ لینے کے عزائم کا اظہار کیا تھا۔ ایران نے اسرائیل پر 300 سے زائد میزائل اور ڈرون داغے، لیکن امریکہ نے اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے ناکام بنا دیے تھے اور ایران کی جوابی کارروائی کا اسرائیل پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے امریکی حکام نے کہا ہے کہ اس بار ایران بڑے حملے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ یہ پچھلی ناکامی کو نہ دہرانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حزب اللہ والے بھی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد حزب اللہ نے لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیل کے شمال میں حملے شروع کیے تھے۔ اس کے بعد سے لبنان میں جنگ پھیلنے کا خطرہ اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ اب تک اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تشدد لبنان اور اسرائیل کے درمیان شمالی سرحد تک محدود ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل اور حزب اللہ دونوں ہی یہ اشارہ دیتے رہتے ہیں کہ وہ مکمل جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اگر ایران کے جوہری مقامات کبھی بھی اسرائیلی حملے کا نشانہ بنتے ہیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حزب اللہ جوابی کارروائی میں ایران کا ساتھ دے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اب سے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت، ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔